کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے مگر شرط یہ ہے ارنا اللہ جہرتاً کہ آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آشکار طور پہ دکھائیں، یعنی جیسے کوئی چیز سامنے ہو اور انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ویسے اگر ہم اللہ کو اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھ لیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر اس کے بعد ایک آسمانی بجلی نے انہیں لے لیا، اور اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا موسیٰ کہ اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر جو نفی ہے وہ ابدی ہے، یعنی کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی اس دنیا کے بعد دیکھ سکتے ہو۔ چونکہ اگر اللہ نے نظر آنا ہوتا تو انہوں نے خدا کو ماننے کے لیے شرط یہ رکھی کہ اللہ کو ہم دیکھ لیں تو اللہ وہاں پر نظر آ جاتا۔ اور دوسرا قرآن مجید میں جو سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یہ جو آنکھیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو کہا گیا لفظ استعمال کیا لا تدرکہ الابصار، یعنی بصر کی جمع ابصار ہے، وہ ان آنکھوں سے نظر آنے کے بارے میں ہے۔ اب بسا اوقات ظاہری حواس ہیں اور بسا اوقات باطنی حواس ہیں، مثلا آنکھ ظاہری حواس میں سے ہے، تو یہ واضح طور پہ آیت بتاتی ہے کہ ظاہری حواس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ اس حوالے سے پھر جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آئے گا، اور وہ پھر سورہ قیامت کی ایک آیت ہے جس سے دلیل بناتے ہیں کہ اللہ نے کہا وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، قیامت کے دن چہرے حشاش بشاش ہوں گے، وَإِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، کہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا، پہلے سورہ انعام جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے وہاں پہ بصر کا لفظ استعمال کیا کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، اور یہاں پہ جو اہل سنت جس آیت سے استدلال کرتے ہیں وہاں پہ لفظ آنکھوں کا استعمال نہیں ہوا، وَوُجُوهٍ، وہاں لفظ چہروں کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ دیکھتا چہرہ نہیں ہے، دیکھتی آنکھ ہے۔ تو اس لیے اس آیت کے حوالے سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ در حقیقت چہرے نہیں دیکھتے، دیکھتی آنکھیں ہیں، جو اس آیت میں اللہ نے کہا نا اِلیٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، کہ چہرے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، در حقیقت چہرے اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کہ چہرے اس بات کے منتظر ہوں گے کہ آج اللہ ہم پر اپنی نظر رحمت فرمائے، نہ کہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کا کوئی ظاہری وجود ہوگا۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس میں آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز اللہ کو قیامت کے دن نہیں دیکھا جا سکتا، اور پھر آگے امام نے فرمایا وجہ کیا، کہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے اس کی جہت ہونی چاہیے، اس کا کوئی رنگ ہونا چاہیے، اس کی کیفیت ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کا نہیں کوئی جہت ہے۔ جہت کا مطلب ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اور اسی طرح اللہ کی کوئی کیفیت ہے کہ اللہ کس انداز میں ہے، یعنی اس کے کوئی ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں تو کیسے ہیں، اور نہ ہی اللہ کا کوئی خاص رنگ ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھنا ہو، اگر کوئی انسان تب نظر آتی ہے کہ جب دیکھنے والے اور اس چیز کے درمیان ایک خاص فاصلہ ہو، بہت زیادہ دور ہو پھر بھی نہیں نظر آئے گی، بہت زیادہ قریب ہو پھر بھی نظر نہیں آئے گی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فاصلوں سے نہیں ماپا جا سکتا۔ اور آخری بات، بعض ایسی روایات ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا دیکھنا ممکن ہے۔ اب وہاں پہ مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ظاہری حواس سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اب باطنی حواس سے جیسے قلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کرے اس کی رحمت کے حوالے سے، اس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ثعلب یمانی ہے، وہ امام سے کہتا ہے حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیف اعبد لم ارا، کیا میں اس کی عبادت کروں جسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے انسان کو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نظر آ سکتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ممبر سے یہ روایت پڑھی بھی جاتی ہے اور آدھی روایت پڑھی جاتی ہے، یہاں تک بس
کہ مولا نے کہا میں اس کی عبادت کروں جسے نہیں دیکھوں. لیکن آگے امام علیہ السلام نے اشتباہ دور کیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کیسے میں نے دیکھا ہے. امیر المومنین آگے اسے فرماتے ہیں لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. یاد رکھو کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ العیون، عین کی جمع عیون ہے کہ آنکھیں اسے ہرگز نہیں دیکھ سکتی. ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، دل قوت ایمان سے اس کا نظارہ کرتے ہیں. لہٰذا امیر المومنین کی یہ جو ایک نہج البلاغہ کی روایت ہے وہاں سے مراد یہ قلبی مشاہدہ ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بھی بعض دعاؤں میں جملے ملتے ہیں کہ وہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ انسان نابینا ہو جائے جس نے خدا تجھے دیکھا ہی نہیں ہے. وہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ انسان کا جو قلب ہے یعنی وہ اپنے ایمان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ نہ کر سکے. لہٰذا وہاں پر باطنی حواس مراد ہے، جہاں پر آئمہ کی بعض روایات سے یہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نظر آ سکتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی. اگر آپ کے حوالے سے یا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں یہ روایت نہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ بعض یہ روایات ایسی بیان ہوتی ہیں لیکن وہ غیر شیعہ کے ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے ایک جگہ کرسی لگائے گا، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرسی پہ بیٹھے گا، اور اللہ جب بیٹھے گا تو اس کرسی کی بھی چڑچڑاہٹ کی آواز آ رہی ہوگی. نہیں، ہمارے یہاں ایسی روایت نہیں. کیوں؟ اگر اللہ کو آپ کسی جگہ پر بٹھا دیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے اللہ کو محدود کر دیا ہے کہ جب کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا جسم ہے، جب جسم ہے تو وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پر کرسی موجود ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور اشارہ بھی اسی سوال کے متعلق کر دوں کہ پھر لوگ کہتے ہیں پھر عرش کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ. جیسے خاص طور پہ ابن تیمیہ جو وہابی مذہب کا بانی ہے، اس نے سب سے پہلے اس آیت کے ذیل میں واضح طور پہ کہا کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی ٹانگیں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، مگر اس نے کہا ہمیں نہیں پتہ وہ کیسی ہے. لیکن عرش سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی خاص جگہ ہے جہاں پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ در حقیقت عرش اس بات کی طرف اشارہ ہے. خاص طور پر امام رضا علیہ السلام نے ان کی تفاسیر میں جو بیان فرمایا کہ عرش اس چیز کی طرف اشارہ ہے جیسے اللہ اس مادی دنیا پر حکومت کرتا ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مادی ما وراء الطبیعی یا باقی جتنے بھی عوالم ہیں ان پر بھی اللہ کی ہی حکومت ہے. اور اسی طرح جیسے کہ روایت صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو جہنم میں بھی ڈالے گا تو اللہ کے گہل میں مزید تجھے اور چاہیے، جہنم کے گی اور یہاں پہ لوگ بھیج اور بھیج، کہ نعوذ باللہ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں رکھ دے گا تو پھر جہنم کہے گی کہ بس کرو. یعنی یہ ساری وہ ہیں اسرائیلیات. اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ جو در حقیقت غیر مسلموں نے حدیثیں گھڑ کے اسلام میں داخل کر دی ہیں، ورنہ اسلام میں ائمہ اہل بیت سے ایسی کوئی روایت نہیں. جی ایسا ہی اس میں بھی عیون اخبار الرضا میں شیخ صدوق صاحب کی جو کتاب ہے نا امام علی رضا علیہ السلام 2 جلدوں میں ہے، اس میں جتنی ایسی متشابہ آیات ہیں، جیسے اللہ نے کہا نا کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، کچھ ایسی جو متشابہ آیات ہیں 8ویں امام سے ان کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا اس سے کیا مراد ہے. اسی طرح جیسے ایک آپ نے یہ کہا کہ تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، لما خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، وہاں پہ یہ. اور اسی طرح جناب نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح تم میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، کہ ان سے کیا مراد ہے. اب 8ویں امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ اللہ نے ایک استعارہ استعمال کیا ہے، جو اس کی ظاہری تفسیر کے مطابق کہ ہاتھ اللہ نے استعارہ فرمایا ہے. جیسے اگر کوئی انسان اس کے بہت زیادہ تعلقات ہیں تو لوگ کہتے ہیں جو اس کے ہاتھ بہت بڑے ہیں لمبے ہیں جیسے، تو یہاں پر بھی اللہ نے یہ کہا جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، صرف یہ نہیں کہ ایک ہاتھ سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی میں نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے، کہ جس کو میں اپنی قدرت کاملہ سے بنا رہا ہوں
کہ ابلیس تم اسے سجدہ کیوں نہیں کر رہے. یہاں پر قدرت کاملہ ہے. اور جو اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو کہا میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، وہاں سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے تمہیں علم دیا ہے کشتی بنانے کا، اس علم کے عین مطابق تم کشتی بناؤ، یہ مراد ہے. یعنی اس میں انسان اپنا ایمان مضبوط کرے. وہ اس چیز کی طرف امیر المومنین علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر خود بخود اس کا دل خدا کے ہونے پہ یقین کر لیتا ہے. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ہم ایک روحانی سکون آتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے میں اللہ کے قریب ہوں. اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے تحت اور ایمان کی تکامل کے تحت اس کی ذات پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا اور ہمارے نبی بھی گئے تھے لیکن نہیں دیکھا. یہاں پر غلط فہمی ہوتی ہے کہ نبی معراج پہ اللہ دیکھنے گئے تھے. جو اکثر معراج پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی معراج پہ اس لیے گئے اللہ دیکھنے. نہیں، آپ پڑھیے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اب آگے لنوری من آیاتنا. اللہ نے کہا ہم ایک ہی رات میں اپنے بندے کو لے کے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے. کیوں لے کے گئے؟ لنوری من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. اللہ نے اس لیے نہیں بلایا تھا کہ اللہ کوئی اپنا دیدار کروانا چاہتا تھا، بلکہ وہاں پہ لفظ یہ ہے کہ ہم اسے لنوری من آیاتنا، آیت کی جمع آیات ہے، یعنی ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. اور وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج پڑھیں، اللہ نے انہیں دکھائی تھی. اب دیکھیے جب معراج کے حوالے سے آپ کو کچھ روایات ایسی ہیں کہ جب سید الانبیاء وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں پہ تشریف فرما ہے. تو وہاں پہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ بھی ایک ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو فضیلت ہے انہیں پتہ چلے. کہ انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا تو یہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام ہے. تو پھر جبرائیل نے بتایا انہیں کہ جیسے زمین والے امیر المؤمنین علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں، تو ویسے ہی فرشتے بھی خواہش مند تھے کہ ہم ان ہستیوں کی زیارت کا اجر و ثواب حاصل کریں. تو اللہ نے ان کی شبیہ کچھ ایسے ملائکہ بنائے ہیں کہ جن کی زیارت کر کے وہ ان کی زیارت کا ثواب حاصل کرتے ہیں. پھر باقی کچھ ایسی وہاں پر معراج کی روایات ہیں جو اسرار میں سے ہیں، یعنی وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے رازوں میں سے ہے، اور ان کی حقیقی تعویل ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں. نہیں یہ روایت وہاں پہ نہیں، یہ بزم ملکوت کی روایت ہے. یعنی کہ جناب جبرائیل کے تھے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، سارے آسمانوں پہ. اور یہ جو روایت ہے، ہاں جی، اور یہ جو روایت ہے کہ در حقیقت آسمانوں پر جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پر یہ امیر المؤمنین کی شبیہ موجود تھے ملائکہ. اور اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ پھر اسے اگلی منزل تھی. اور اس کے حوالے سے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ گویا ایسے تھے کہ جیسے دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا. یہاں پر بھی مراد قرب مکانی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یعنی ایک دو کمانوں کا یعنی فاصلہ کوئی اتنی جگہ رہ گئی کہ یہاں پہ اللہ کھڑا ہے، یہاں پر نبی کھڑے ہیں، وہ بھی در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سید الانبیاء کو یعنی گویا کہ جس سے تمہاری سلو ہے اس سے میری سلو ہے، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے، یعنی اللہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا تھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت ہی میری اتباع اور محبت ہے، اس چیز کی طرف اشارہ تھا۔ جی وہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب نبی معراج پہ گئے تو اللہ جب بات کر رہا تھا ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ حالانکہ یہ جو روایت ہے وہ روایت کیسی ہے؟ اہل سنت کتاب مناقب امیر المؤمنین میں بھی یہ روایت ہے کہ جب نبی معراج سے واپس آئے تو نبی نے جب بتایا کہ ہمیں اللہ سے ہم کلام ہوا، اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا تو اللہ کا لہجہ کیسا؟ انہوں نے کہا اللہ مجھ سے حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں بول رہا تھا۔ اور اس سے آگے بھی پھر روایت ہے، جیسے عام طور پر ہم بھی یہاں تک روایت پڑھی جاتی ہے، آگے پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں کیوں کلام کر رہا تھا؟ نبی نے فرمایا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یعنی آیا وہاں پر حضرت علی علیہ السلام بول رہے ہیں یا میرا رب بول رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا محمد تم سے تمہارا رب کلام کر رہا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا پھر حضرت علی علیہ السلام کا یہ لہجہ کیوں ہے؟ یعنی اہل سنت عالم نے بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات میں آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ چونکہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی علیہ السلام کی ہے، آپ جانتے ہیں جس سے محبت ہے اس کے لہجے سے بھی محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس لیے حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ اصل میں ہم نے آدھی روایتیں سنی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، پھر اصل میں یہاں پر بھی بحث ہے، کچھ کہتے ہیں یہ معراج جسمانی تھی، بعض کہتے ہیں روحانی ہے۔ اگر ایسا ہمارا عقیدہ ہے یہ معراج جسمانی ہی تھی کہ نبی کو اپنے جسم کے ساتھ لے گئے، چونکہ وہاں پہ لفظ عبد ہے، سبحان اللہ اسرا بعبدہ، یعنی اپنے عبد کو لے کے گئے، اور صیغہ واحد کا ہے کہ ہم ایک عبد کو لے کے گئے تھے۔ خیر وہ تو بہت زیادہ اس حوالے سے ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کے بھی معراج کے اندر بہت سے فضائل و کمالات ہیں، لیکن یہ جو گفتگو والی آپ نے بات کی یہ اللہ نے ہی لہجہ امیر المؤمنین کا اپنایا تھا، اور اس لیے کہ نبی کے دل میں سب سے زیادہ محبت ان کی تھی۔ جی 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 وہ کہتے ہیں جناب زینب نے بھی مولا علی کے لہجے میں بات کی تھی۔ جی آج کے قرآن میں آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے نور کہا جائے، آپ کے سامنے میں کوئی روشنی آ جائے گی، کوئی لائٹ آ جائے گی کہ یہ نور کا تصور ہے۔ نور کی جو تعریف ہے ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ، یعنی ایسا وجود جو اپنے آپ کو خود ظاہر کرتا ہے اور دوسرے اس کے وجود سے روشنی پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ نور السماوات والارض ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسی ذات ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بھی خلق کیا ہے، اس کو پہچنوایا ہے، اور اللہ اپنی ذات کو بھی ان کے ذریعے پہچنواتا ہے۔ یہ مراد ہے اللہ نور السماوات والارض۔ ہاں جی، یعنی نور سے اصل میں مراد کیا ہے؟ یعنی نور ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ، تو یہ اللہ نور السماوات والارض ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔